بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ أي تتم الهبة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب للموهوب له، فالقبض الكامل في الموهوب المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه، فقبض مفتاح الدار قبض لها، والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل، وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية قبض الكل، فتصح إن قبض في مجلسها بلا إذن وبعده بإذن، أي إذا قبض في مجلس الهبة بلا إذن كان قبضا، لأن الهبة دليل الإذن، وبعد انقضاء المجلس لا بد أن يأذن الواهب صريحا، كمشاع لا يقسم متعلق بقوله فتصح، والمراد به أنه إذا قسم لا يبقى منفعته كالرحى والحمام والبيت الصغير، لا فيما يقسم، أي لا تصح الهبة في مشاع لو قسم يبقى منفعته عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله، وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض، هو يقول المشاع محل للقبض كما في البيع ونحوه، ونحن نقول القبض منصوص عليه ها هنا، فلا بد من كماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الهبة إلا محوزة مقبوضة، ولا فرق عندنا بين أن يهبه من الشريك أو من الأجنبي، والمفسد هو الشيوع المقارن لا الشيوع الطاري، كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع أو استحق البعض الشائع بخلاف الرهن، فإن الشيوع الطارئ مفسد له، فإن قسم وسلم صح، أي إذا وهب النصف المشاع ثم قسم وسلم صح، لأن تمامها بالقبض وعند القبض لا شيوع۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں بنیادی طور پر دو مسئلے مذکور ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مکمل قبضہ موہوب لہو کو حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ مشاع چیز کا ہبہ کیسے درست ہوگا، کیسے درست نہیں ہوگا، کن صورتوں میں درست ہے، کن صورتوں میں درست نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ، ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے مکمل قبضہ ضروری ہے۔ عبارت دیکھیے وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ الْكَامِلِ، اور ہبہ مکمل ہوتا ہے مکمل قبضے سے۔ یہ جو کہا نا مکمل قبضے سے، تو اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ بیع کا معاملہ اس سے خارج ہو جائے گا، چونکہ بیع کے اندر ایجاب قبول سے ہی مشتری کی ملک مبیع کے اندر ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ قبضہ نہ کرے۔ اچھا آگے دیکھیے ای تتم الہبۃ بالقبض الکامل الممکن فی الموہوب للموہوب لہ، فرماتے ہیں کہ ہبہ مکمل ہوگا مکمل قبضے کے ساتھ، اور مکمل قبضے سے مراد یہ ہے کہ موہوب چیز کے اندر، ہبہ کی گئی چیز کے اندر جس قدر قبضہ ممکن ہے اس قدر قبضہ موہوب لہو کو حاصل ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے گا مختلف چیزوں کے مختلف مکمل قبضے شمار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں منقولہ چیز کا جو قبضہ ہے فالقبض الکامل فی الموہوب المنقول ما يناسبه، موہوبہ چیز اگر منقولی اشیاء میں سے ہے تو جو اس سے مناسب قبضے کی صورت ہے وہی اس کا کامل قبضہ کہلائے گی۔ مثال کے طور پر موبائل ہے، آپ کو ہبہ کیا جا رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، آپ کی ملک میں اس کو ہبۃ داخل کرنے کے لیے آپ کے تصرف میں دے دیا جائے۔ وفی العقار ما يناسب، زمین وغیرہ ہے تو اس کے مناسب جو قبضہ شمار ہوتا ہے وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے زمانے میں زمین کو موہوب لہو کے نام کر دینا، اور اپنی جو تصرفات ہے اس سے خارج کر دینا، کہ اگر اس پہ کوئی چیز بنائی ہوئی ہے یا کوئی ڈیرا وغیرہ بنایا تو اس کو ختم کر دینا، تو یہ قبضہ کامل شمار ہوگا۔ ایسے ہی فقبض مفتاح الدار قبض لها، گھر ہے تو اس کی چابی حوالے کر دی، خود نکل گیا اس سے، یعنی اس کو خالی کر دیا ہر اعتبار سے، تو یہ مکمل قبضہ شمار ہوگا۔ ایسے ہی گاڑی ہے تو چابی دینے سے اور کاغذات گاڑی کے دینے سے مکمل قبضہ اس کو دے دیا گیا۔ دار کے اندر بھی ہمارے زمانے میں کاغذات وغیرہ بھی حوالے کرے گا۔ اچھا والقبض الکامل فیما يحتمل القسمت بالقسمت، جو چیزیں تقسیم کی جا سکتی ہیں ان میں مکمل قبضہ اس وقت شمار ہوگا جب اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ حتی یقع القبض علی الموہوب بطریق الاصالۃ، یہاں تک کہ موہوبہ جو چیز ہے
اس پر موہوب لہو کو اصالتاً بغیر کسی واسطے کے یا بغیر کسی کے اتباع میں اس کو قبضہ حاصل ہو جائے. من غیر ان یکون بتبعیت قبض الکل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل پر قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا مالک بن جائے. مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ نے ایک بڑا گھر جو تقسیم ہو سکتا ہے ہبہ، اس کا آدھا حصہ ہبہ کیا. اب آپ نے اس کو مکمل حصے کی ہی چابیاں دے دی، تو یہ مکمل حصے کی چابیاں حوالے کرنا اس سے قبضہ تام نہیں ہوگا، اس لیے کہ کل جو گھر ہے اس کے اندر جز اس کو حاصل ہے، تو آپ نے کل کا اس کو اختیار دیا جز کے اندر مالک بنانے کے لیے، تو یہ درست نہیں، بلکہ اس کا آدھا حصہ اس کو اس کے قبضے میں دیا جائے، باقی آدھا حصہ اس کے قبضے سے خارج کیا جائے. وَفِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِتَبْعِيَّةِ قَبْضِ الْكُلِّ، اور جو چیزیں تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے اندر پھر کل کے اعتبار سے آپ اس کو قبضہ دے دیں تو وہ قبضہ اس کی جز کا بھی قبضہ شمار ہوگا. مثال کے طور پر چھوٹی دکان ہے تقسیم نہیں ہو سکتی، یا چھوٹا گھر ہے تقسیم نہیں ہو سکتا، آپ نے آدھا اس کو ہبہ کر دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، تو اب یہ آدھے حصے کے قبضہ دینے کے لیے اگر آپ اس کو مکمل ہی دے دیتے ہیں کہ چلو آدھا میرا حصہ بھی تمہارے پاس ہی رہے، اگر وہ ہبہ نہیں ہے وہ واپس میں ہی استعمال کروں گا، تو یہ بھی درست ہے. طبعاً وہ اپنے آدھے حصے کا قابض بن جائے گا، مالک بن جائے گا. اچھا مزید دیکھیے، فتصح ان قبض فی مجلسها بلا اذن، اگر تو ہبہ والی مجلس کے اندر ہی قبضہ کرتا ہے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اجازت ہی تھی جب اس نے کہا کہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں اور یہ مجلس تک ہی قائم رہے گا، دوبارہ اس کو دہرانے کی مجلس کے اندر ضرورت نہیں ہے. ہاں مجلس کے بعد فرماتے ہیں وبعدہ باذن، اس کے لیے جدید اجازت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایجاب کا جو اثر تھا وہ ختم ہو چکا. ای اذا قبض فی مجلس الہبۃ بلا اذن کان قبضا، مطلب یہ ہے کہ ہبہ کی مجلس کے اندر اگر بغیر اجازت بھی قبضہ کرتا ہے تو یہ قبضہ درست ہے، لان الہبۃ دلیل الاذن، ہبہ کرنا یہ خود ہی اجازت کی دلیل ہے. وبعد انقضاء المجلس لابد ان یأذن الواہب صریحا، مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر واہب کی طرف سے صراحتاً اجازت ضروری ہے. وجہ آپ کو بتا دی کہ مجلس کے اندر تو ایجاب اور ہبہ کے کلمات کا اثر باقی رہتا ہے، مجلس کے بعد پھر نئے کلمات کی، نئی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. آگے مشاع چیز کے ہبہ کا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کمشاع لا یقسم، ای فتصح، یہ فتصح کے ساتھ جڑے گا جو پیچھے فتصح قبضہ ہے. فرماتے ہیں فتصح ہبۃ مشاع لا یقسم، مشاع شرکت ہے اور اس کو ہبہ کیا گیا، اس میں سے کچھ حصے کو اور اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی درست ہے. وضاحت آگے خود ہی دیکھتی، انہ اذا قسم لا يبقى منفعته، ایسی مشاع شرکت والی چیز کہ جس میں اگر افراد کی جو املاک ہیں ان کو جدا جدا کیا جائے تو منفعت سب کی ختم ہو جائے گی، یا جس کا حصہ جدا کیا جا رہا ہے، علیحدہ کیا جا رہا ہے، اس کی منفعت ختم ہو جائے گی. کر رہا، جیسے دو افراد کی ایک چکی ہے اور ایک ان میں سے اپنی چکی کو ہبہ کر دیتا ہے، تو اب اس کو کاٹ تو نہیں سکتے، آدھا تو نہیں کر سکتے کہ منفعت ختم ہو جائے گی. تو اب اس صورت کے اندر یہ ہبہ اس کا درست ہے اور دونوں اس کے مالک بن جائیں گے، یعنی موہوب لہو اور دوسرا شخص. اور والحمامی، ایسے ہی حمام ہے نہانے کی جو پہلی جگہ ہوتی تھی، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. والبیت الصغیر، چھوٹا گھر ہے تو اگر وہ آدھا حصے کا جو مالک ہے وہ ہبہ کر دیتا ہے تو ہبہ درست ہے، وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائے گا. لا فیما یقسم، ای لا تصح فیما یقسم، کہ اگر ایسی مشاع چیز ہے کہ جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر ہبہ درست نہیں ہوگا. ای لا تصح الہبۃ فی مشاع، مطلب یہ ہے کہ مشاع چیز میں ہبہ درست نہیں ہے. لو قسم یبقى منفعته عندنا، ایسی مشاع چیز کی جس کو تقسیم کیا جائے تو پھر بھی اس کی منفعت باقی رہے تو پھر مشاعن اس کو ہبہ نہیں کرے گا، جدا کر کے قبضے میں دے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر 10 کمرے ہیں، 5 کمروں کے 2 سیٹ بن سکتے ہیں، یہ تقسیم ہو سکتا ہے. تو اب اگر ایک مالک اس کا ہبہ کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا وہ دوسرے کے ساتھ شریک بن جائے گا، بلکہ علیحدہ کر کے اس کو آدھے کا قبضہ دے گا. اور یہ جو لا تصح ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ تفسد الہبہ، تو ہبہ فاسد ہو جائے گا، اور ہبہ فاسد بھی ہو پھر بھی قبضے کے ساتھ ملک کا فائدہ مفتہ بھی قول کے مطابق دیتا ہے تو مالک پھر بھی وہ بن جائے گا. خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں
تصح الہبۃ فی مشاع لو قسم یبقى منفعته، اور یہی قول صاحبین کا بھی ہے کہ ان کے نزدیک بھی ایسی مشاع چیز جس کو تقسیم کرنے کے بعد اس کی منفعت باقی رہتی ہے اس کے اندر ہبہ درست ہے اگر اس کو تقسیم نہ بھی کیا جائے۔ دلیل دیکھیے، ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں المشاع محل للقبض، مشاع چیز قبضہ کرنے کا محل ہے، جیسے بے شراء کے اندر مشاع چیز بیچی جا سکتی ہے اور اس پر مشتری کو قبضہ حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسے ہبہ کے اندر بھی ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیع اور ہبہ اس مسئلے کے اندر مختلف ہیں۔ کیسے؟ القبض منصوص علیہ، ہبہ میں قبضے کے لیے تو نص موجود ہے، صراحتاً موجود ہے، فلا بد من کمالی، تو جب صراحتاً ذکر کیا گیا کہ قبضہ کرنا ہے تو پھر کمال درجے کا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ نص کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يجوز الہبۃ الا محوزۃ مقبوضۃ، وہ ہبہ درست نہیں ہے مگر یہ کہ وہ علیحدہ ہو، مقبوضہ قبضے میں بھی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاع ہے نا، اس مشاع کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک اپنے شریک کو اپنا حصہ ہبہ کر دینا، دوسرا یہ کہ کسی اجنبی کو ہبہ کر دینا۔ فرماتے ہیں ولا فرق عندنا بین ان یہبہ من الشریک او من الاجنبی، کہ ہمارے نزدیک شریک کو ہبہ کرے یا پھر کسی اجنبی کو کرے، بہر صورت یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا حصہ ہبہ کرنا چاہتا ہے پہلے علیحدہ کرے، پھر اس کو ہبہ کر کے اس کے قبضے میں وہ دے دے۔ اچھا، فرماتے ہیں والمفسد، اس معاملے کو، اس ہبہ کو فاسد جو مشاع کرتا ہے یا شیوع کرتا ہے وہ الشیوع المقارن ہے، لا الشیوع الطاری، ایسا شیوع جو عقد کے وقت موجود تھا، نہ یہ کہ عقد کے وقت تو شیوع نہیں ہے، بعد میں شیوع پیدا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، کما اذا وہب، ایک شخص نے ہبہ کیا، ثم رجع فی البعض الشائع، بعد میں اس نے کہا کہ میں اپنے آدھا حصہ آپ سے واپس لیتا ہوں، تو اب یہاں پر شرکت آ گئی اور شیوع شرکت آ گئی، موہوب لہو، اور یہ رجوع کرنے والا اپنے ہبہ سے، یہ دونوں شریک بن گئے۔ لیکن درست ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ ہبہ کر رہا تھا اس وقت شرکت شیوع موجود نہیں تھی۔ دوسری مثال، اب استحق البعض الشائع، پورا گھر آپ نے کسی کو ہبہ کیا، بعد میں اس کے کچھ حصے میں کوئی شریک ثابت ہو جاتا ہے، تو اب یہ بھی شیوع مقارن نہیں ہے، شیوع طاری ہے۔ بخلاف الرہن، رہن کا مسئلہ اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ فإن شیوع الطاری مفسد لہو، اس کے اندر شیوع طاری ہو یا مقارن ہو، بہر صورت رہن کا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر جب یہ کسی کو رہن کے طور پر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے شریک کا حصہ بھی رہن کے طور پر دے دے، یا پھر اس نے اپنا گھر سمجھ کے دیا تھا، بعد میں استحقاق ثابت ہو جاتا ہے، شیوع شرکت اس میں ثابت ہو جاتی ہے، کسی اور کی ملک ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں صورتیں، چاہے پہلے شرکت تھی، شیوع تھا، یا بعد میں ظاہر ہوا، بہر صورت یہ شیوع رہن کے معاملے کو فاسد کرے گا۔ رہن میں شیوع کیوں زیادہ نقصان دہ ہے، یعنی طاری ہو یا مقارن ہو، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو کہا نا اب استحق البعض الشائع، یعنی دو مثالیں دی نا، ایک مثال تو دی کہ بعد میں خود ہی رجوع کر لیا اور اس کا شریک بن گیا اور شرکت شیوع اس میں واضح ہو گئی، ایک مثال یہ دی کہ کوئی مستحق ثابت ہو گیا بعد میں اس ہبہ کے اندر۔ تو اس کے بارے میں درر الحکام کے اندر یہ مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں عد صورت الاستحقاق من امثلۃ الشیوع الطاری غیر صحیح، فرماتے ہیں کہ استحقاق کی صورتوں کو شیوع طاری کی امثلہ میں ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے، شمار کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاستحقاق اذا ظہر بالبینۃ کان مستندا الى ما قبل الہبۃ، اس لیے کہ استحقاق جب بینہ سے ظاہر ہو جائے تو وہ ہبہ سے پہلی جو ملک تھی اس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، فیکون مقارنا لها لا طارئا علیہا، تو اگر ہبہ سے قبل کی طرف آپ اس کو منسوب کرتے ہیں تو یہ شرکت جو ثابت ہو رہی ہے یہ مقارن شیوع والی ہے، کہ ابتدا کے اندر ہی شرکت موجود ہے، شیوع شرکت، نہ یہ کہ بعد کے اندر۔ تو اس لیے یہ استحقاق والی صورتوں کی امثلہ درر الحکام کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ اچھا، فَإِن قَسَّمَ وَسَلَّمَ صَحَّ، یہ ایک جزی ہے کہ اگر اس نے شیوع یعنی اس کے ساتھ شریک تھا اور اس نے جدا کیے بغیر اپنی ملک ہبہ کر دی، لیکن حوالے کرنے سے پہلے تقسیم کر دیا،
قبضہ دینے سے پہلے تقسیم کر دیا، جدا کر دیا، تو یہ بھی درست ہے۔ اذا وهب النصف المشاع، مشاع نصف ہبہ کر دیا، ثم قسم، پھر تقسیم کر لیا اپنے شریک کے ساتھ، اپنے ملک کو یعنی جدا کر لیا، وسلم، اور اس کے حوالے کرتا ہے، صحا، تو یہ بھی درست ہے۔ لأن تمامها بالقبض، اس لیے کہ ہبہ قبضے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، وعند القبض لا شیوع، اور قبضے کے وقت شیوع شرکت نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے 2 بنیادی بحثیں ہبہ کے اعتبار سے پڑھی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بقیہ مسائل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔